توجہ، ہم انہیں عام انسان نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ ہے اللہ کے چنے ہوئے۔ توجہ، یہ امام بھی ہیں، منصوص من اللہ بھی ہیں، حجت خدا بھی ہیں۔ ہمارے 12 امام کبھی یہ نہیں کہتے رسول خدا نے حلال کیا تھا ہم حرام کر رہے ہیں، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، وہ کبھی نہیں کہتے رسول خدا نے حرام کیا تھا ہم حلال کر رہے ہیں، کہتے نہیں، جو ہم بیان کریں وہ پیغمبر ہی کا حرام ہے، پیغمبر ہی کا حلال ہے، ہم کبھی کسی حرام و حلال کو نہیں بدلتے۔ جب 12 معصوم امام نہیں بدلتے تو کسی اور کو کیسے اختیار ہو سکتا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں ذہن کرام؟ تو معصوم وہ ہے جو بعد میں آنے والا پہلے والے کی تائید کرے۔ ذہن گرامی، چوتھے امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کا لقب ہے زین العابدین، آپ کو عابدوں کی زینت کہا جاتا، آپ گھنٹوں سجدے میں رہتے ہیں، آپ کئی 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں ہر روز، مولا کیا آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی علیہ السلام کی عبادت زیادہ تھی؟ کچھ لوگ پہنچ گئے، کہا مولا آپ کے جد علی بن ابی طالب کی عبادت زیادہ تھی یا آپ کے امام نے کہا تیرا سوال ہی غلط ہے۔ کوئی آدھا مجمع تو پہنچ گیا، امام نے کہا تیرا سوال ہی غلط ہے۔ کہا مولا سوال کیسے غلط ہے؟ آپ کے دادا کی عبادت بھی مشہور ہے اور آپ زین العابدین ہیں۔ کہا تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا؟ ضربت علیہم من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کہ خبردار میرے جد کا کسی سے مقابلہ نہ کرنا۔ میری باتیں بہت نہیں جانے کے بعد یہ امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ 12 کے 12 امام علم لدنی کے مالک ہیں۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، میرے کچھ بزرگ پہنچ گئے، میرے بھائی پہنچ گئے، میں چاہتا ہوں میرے سارے بچوں کی توجہ ہو۔ دیکھیں یہ سب کے سب منصوص من اللہ، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے امام ہیں، عصمت کبریٰ کے مالک، علم لدنی کے مالک۔ توجہ، خاص مقام ہے، لیکن مولا علی کو اپنے 11 معصوم امام بیٹوں پہ وہی فضیلت ہے جو ایک باپ پہ بیٹوں پہ ہوتی ہے۔ توجہ فرمانے گئے تو امام علیہ السلام کے سجدے، امام کی عبادت مشہور ہے، یہاں تک کہ امام اگر سجدے میں چلے جاتے تو مجمع خود کہتا ہم نے کسی کا ایسا سجدہ نہیں دیکھا۔ ایسا گرامی ہے نا کہ امام علیہ السلام سے کہتے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو دنیا کا کیوں نہیں پتا رہتا؟ امام نے کہا کہ اللہ کی عبادت میں خیانت نہیں کرتا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں اس کی عبادت میں، اس کے سجدوں میں، میرے بھائی پہنچ گئے، میں اللہ کے سجدوں میں اس کی عبادت میں خیانت نہیں کرتا۔ جب میں اس کی عبادت میں خیانت نہیں کرتا تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ امام کی عظمت ہے۔ ایسا نا گرامی، ہر دنیا کا عابد و ساجد، ہر عبادت کرنے والا، ہر سجدہ کرنے والا سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرتا ہے۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کروں گا، سارے مجمع کی توجہ رہے۔ ایسا نا گرامی، ہر عابد و ساجد، ہر عبادت کرنے والا، ہر سجدہ کرنے والا سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرتا ہے اور زمین سے کہتا ہے میں تو اس پہ سجدہ کرنے لگا ہوں، لیکن سجدے کے لیے زمین جس کی منتظر ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ امام سجاد کے سجدوں پہ زمین ناز کرتی تھی، اس نے مجھ پہ سجدہ کیا۔ میں نے امام کے خطبے کے 2 جملوں کو لیا جس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر مجمع رہے گا تو میں پیش کروں گا۔ درگاہ گرامی، امام اس میں فرماتے ہیں کہ اعطینا، کہاں؟ دربار یزید۔ امام کے کئی خطبے ہیں، اگر پیش کروں گا، یزید کے تو نام پہ پابندی نہیں ہے۔ توجہ، 5 دن پہلے قانون پاس ہوا، میں نے کبھی سوچ سمجھ کے نام لینے چاہیے۔ درگاہ گرامی، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، میرے جملے کو تعصب سے نہ سنیے گا، میں بہت کھلے دل کا مالک ہوں، میرے اکثر بے انتہا دوست اہل سنت سے آتے جاتے ہیں، علماء میں انتہا سے زیادہ دعوت دیے جاتا ہوں۔ اہل سنت کے علماء نے مجھے دعوت دی کہ ہمارے قافلے کو آپ عراق بھی لے کے جائیں، ہمیں زیارات کروائیں۔
تو میں تعصب نہیں کرتا، لیکن جملے کو پیش کر رہا ہوں. آپ کو پوری دنیا میں ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بدھ مت کے ماننے والے ہوں، کہیں حتیٰ وہ جو خدا کو نہیں مانتے، سارے ادیان میں اور لادینوں میں حسین ابن علی کے چاہنے والے مل جائیں گے. ہیلو، کہیں چلے جائیں، جو خدا کو بھی نہیں نہ مانتا وہ حسین کو مانتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں واقعی حسین اکیلے ڈٹے رہے، حسین مجبور کر دیتے ہیں خدا کو ماننے پہ. حسین کا سجدہ بتاتا ہے کوئی خدا ہے. توجہ رہے عزیزان گرامی، دنیا بھر کے تمام ادیان کے لوگ امام حسین کو مانتے ہیں، لیکن یزید کو صرف مسلمانوں ہی میں مانا جاتا ہے. جملہ میں کہہ گیا. آپ کو کبھی کوئی ہندو نہیں ملے گا میں یزید کو مانتا ہوں، کبھی سکھ نہیں ملے گا، عیسائی مسیح برادری سے ملے گا تو ہمیشہ دفاع کرتا ہوا کوئی مسلمان ہی ملے گا. کتنے بدبختی کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. اور یہاں تک کہہ جائیں گے کہ نہیں اسے رضی اللہ کہنا چاہیے. ایسا ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، اس سے زیادہ مسلمانوں کی بدقسمتی کیا ہوگی؟ آج کسی راہ چلتے، میں بھی سندھ سے آیا، سندھ میں بے انتہا ہندو ہیں، عیسائی بھی ہیں، وہاں پہ آپ کسی راہ چلتے ہوئے سے کہتے نا او حسینی بھائی میری مدد کر دو، وہ خوش ہو کے رک کے کہے گا اس نے مجھے حسینی کہا، مدد کرے گا. اور کسی مسلمان سے بھی آپ کہتے نا او یزیدی مدد کر دے، گریبان میں ہاتھ ڈالے گا. اسے بھی پتا ہے یزیدی ہونا گالی ہے. اب نہ دفاع کرنا یزید کا. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے مولا سجاد کے کئی خطبے ہیں. دربار عبید بن زیاد میں خطبہ ہے، مولا کا کربلا میں کوفہ ہے خطبہ ہے، کوفے میں خطبہ ہے، مولا کے بے انتہا خطبے. مشہور جو خطبہ ہے مولا کا وہ ہے دربار یزید میں. میں جلدی سے آپ کے سامنے ماحول بنانے کی کوشش کروں گا کہ مولا نے کس ماحول میں خطبہ دیا ہے، ذرا اسے سمجھیں. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو امام کی عظمت کا احساس ہوگا. کوئی بھی بھائی ہو، کسی بھی دین کا ہو، کسی مکتب کا ہو، کسی مذہب کا ہو، اگر آج کی مجلس سنے گا تو اس کو امام کی عظمت کا احساس ہوگا. عزیزان گرامی، پہلی سفر، اول سفر 61 ہجری 10 محرم کو امام کی شہادت ہوئی مولا حسین کی. اور پہلی سفر کو قافلہ شام پہنچا. کب؟ پہلی سفر کو جمعے کا دن تھا. تمام مورخین نے لکھا، شیعہ سنی مورخین میں اختلاف نہیں، جمعے کا دن تھا، پہلی سفر تھی 61 ہجری. جب قافلہ پہنچا شام، یزید نے ایک لفظ سوچ رہا تھا کہ کیا کہوں، جمعہ پڑھانے کے لیے درباری ملا کو کہا. یہی کہہ سکتا ہوں جو یزید کے لیے بھی خطبہ دے دے اور اس کی مرضی کا خطبہ دے دے تو درباری ہے، اور کسے کیا کہیں گے. اس نے کہا کہ بھئی خطبہ دے اور علی بن ابی طالب اور اہل بیت کی توہین کر. اس نے خطبے میں، رسول خدا کی حدیث ہے نماز جمعہ قبول نہیں اگر خطبہ نہیں. شیعہ سنی یہی مسئلہ ہے، نماز جمعہ تب تک قبول نہیں جب تک خطبہ نہ ہو، اور خطبے میں جب تک اللہ کی حمد نہ کی جائے اور محمد و آل محمد پہ درود و سلام نہ بھیجا جائے. جب تک محمد و آل محمد پہ درود و سلام نہ بھیجا جائے خطبہ قبول نہیں ہے. اور یہاں تک ہمارے یہاں تو یہاں تک مسئلہ ہے کہ صرف رسول خدا کا نام لے کے صرف کہہ دینا اہل بیت کافی نہیں ہے، ایک ایک امام کا نام لینا واجب ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہر امام کا 14 معصومین کے نام لے کے درود و سلام بھیجنا واجب ہے. اور کیا ہو رہا تھا وہاں شام میں؟ وہ مولا علی کا نام لے کے توہین کر رہا تھا. کیونکہ ہمارا ممبر میں وہ الفاظ لے دہراؤں. جیسے اس نے خطبہ مکمل کیا، خطبہ مکمل ہوا، نماز ہوئی، امام نے ایک مرتبہ اپنی زنجیروں کو سنبھالا، کیونکہ امام کے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں. امام نے زنجیروں کو سنبھالا، کھڑے ہوئے کچھ خطبہ دینے کے لیے. جیسے امام علیہ السلام نے قیام کیا، یزید نے دیکھ لیا. یزید ایک بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا، بیویاں ایک چبوترا بنایا تھا، چاروں طرف اس کے لکڑیاں بنائی گئی تھیں جہاں پہ قیدی بٹھائے جاتے تھے. بیویوں کو ایک چبوترے پہ بٹھایا. امام سجاد کو وہاں بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا. جیسے ہی ایک مرتبہ مولا سجاد کو اٹھتا دیکھا نا تو یزید نے بلندی سے آواز دی، جلاد میرے سپاہیوں فوجیوں آگے بڑھو، قیدی کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالو، بولنے مت دینا. خطبے کی اجازت نہیں ہے قیدیوں کو.
ایک مرتبہ امام سجاد کو روکا گیا، جیسے مولا سجاد کو روکا گیا اب جناب زینب ایک مرتبہ قیام پذیر، کچھ لوگ پہنچ گئے، جناب زینب نے قیام کیا، جناب زینب نے جیسے قیام کیا، لیکن یزید بار بار جناب زینب سے خطاب کرتا تھا، بولتا تھا، بار بار کلام کرتا، بی بی جواب نہیں دیتی، یہاں تک کہ اس نے بی بی کو سلام کیا، پوچھا تھا نا ان میں علی کی بیٹی کون ہے، اس نے بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اب سارے مسلمانوں نے لکھا نبی کی نواسی نے زینب کبریٰ نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ مجمع کی توجہ ہو، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر نبی کی نواسی جواب نہ دے، یا تو کہو معاذ اللہ مسئلہ نہیں جانتی تھی، یا پھر مانو مسلمان نہیں مانتے تھے۔ جسے نبی کی نواسی مسلمان نہیں مانتی اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ مجمع کی توجہ ہے، سنتے رہیں گے میں اگر پیش کرتا رہوں گا، میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، جب تک آپ چلتے رہیں گے میں پیش کرتا رہوں۔ تو گرامی جناب زینب کبریٰ نے جواب نہیں دیا تھا۔ اب جب بی بی نے دیکھا نا کہ امام وقت پہ پابندی ہے، مولا کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے، تو جناب زینب کھڑی ہو گئی۔ بی بی نے کہا میں خطبہ دوں گی۔ بی بی نے کس سے سیکھا تھا؟ اپنی ماں سے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بہت محتاط انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ جب امام پہ پابندی ہو تو پھر بیویاں خطبے دیتی ہیں۔ بی بی زینب نے دیکھا امام پہ پابندی، بی بی فوراً کھڑی ہو گئی۔ جیسے بی بی کھڑی ہوئی خطبہ دینے کے لیے، یزید نے جلاد سے سپاہیوں سے کہا تازیان ہاتھ میں لو، اس بی بی کو بٹھا دو۔ اب پورا دربار بھرا ہوا تھا، ساس تو کرسی نشین تھے، بہت مجمع تھا۔ سارے مجمع نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا کہ یزید یہ ایک بی بی ہے، بوڑھی خاتون ہے، رسیوں میں ہے، اگر بولے گی تو بولنے دے، تجھے کیا تکلیف ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یزید نے جواب دیا تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے، جب یہ بولتے ہیں ہمارے خاندان کو نابود کر دیتے ہیں۔ آپ سلامت ہیں۔ حضرت گرامی ایک مرتبہ یزید نے پوری کوشش کی بی بی کو روکے، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اب ایک مرتبہ سر اٹھا۔ بی بی 56 برس کی ہیں اس وقت، اور بی بی کے بیٹے بھائی مارے جا چکے۔ میں کہتا ہوں بی بی کی عظمتوں کو سلام، ہماری لاکھوں روح ہے بی بی پہ قربان۔ عجیب و غریب انداز ہے۔ بی بی نے جب دیکھا نا یزید بار بار روکتا ہے، تو بی بی ایک مرتبہ اٹھی کھڑی ہوئی، اور ایک مرتبہ یزید کو دیکھنے کے بعد کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ یبن الطلقاء، توجہ، سارا مجمع نہیں ہے، بی بی نے عربی کا لفظ استعمال کیا، یبن الطلقاء، طلقاء جمع ہے طلیق کی، طلیق کا ترجمہ کر دو، طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے، اور زیر کرنے کے بعد سینے پہ